learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अश-शुअरा आयत 191। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बिलाशुबा आपका रब यकीनन सब पर गालिब नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात पर कमाल दर्जे का गलबा रखता है और ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला का गलबा है कि उसने अपने दुश्मनों को हलाक कर दिया। अल्लाह ताला अर्रहीम है, उसकी रहमत वसी है, दुनिया की सारी भलाइयाँ उसकी रहमत के आसार हैं। अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने अपने अम्बिया और उनकी पैरवी करने वाले अहले ईमान को निजात अता फरमाई। व इन्नहु, और बिलाशुबा ये, लतंजीलु, अलबत्ता नाजिल करदा है, रब्बिल आलमीन, जहानों के रब की तरफ से। अल्लाह ताला ने 7 कौमों की तरफ जिन अम्बिया को भेजा उनके हालात बयान फरमाने के बाद कि कैसे अम्बिया ने दावत दी और कौमों ने ठुकराया तो अल्लाह ताला ने उनके दुश्मनों को हलाक किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर नाजिल होने वाली किताब का जिक्र फरमाया। वो हस्ती जिसने किताब अजीम कुरान पाक को नाजिल फरमाया, सारे जहानों का पैदा करने वाला, उनको पालने वाला, उनका मालिक और उनका आका है। इस किताब को नाजिल करने वाले ने इसे इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तंजीलम मिम्मन खलकल अर्द वस्समावातिल उला, उस जात की तरफ से नाजिल किया गया है जिसने ज़मीन को और बुलंद आसमानों को पैदा किया। सूरह ताहा आयत 4। नाज़ला बिही रूहुल अमीन, इसे रूहुल अमीन लेकर उतरा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को वही के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा। रूहुल अमीन इसे लेकर उतरे हैं। रूहुल अमीन से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। अल अमीन, ईमानतदार फरिश्ते यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो वही पर अमीन है। फरमाया, नज़्ज़लहु रूहुल कुद्दूसी मिन रब्बिका बिल हक्की लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू व हुदम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। आप कह दे, रूहुल कुद्दूस ने तुम्हारे रब की जनाब से हक के साथ इसको उतारा है ताकि वो ईमान वालों को साबित कदम रखे और फर्मा बरदारों के लिए हिदायत और खुशखबरी हो। सूरह नहल 102। अला कल्बिका, आपके दिल पर, लितकूना मिनल मुनज़रीन, ताकि आप डराने वालों में से हों। यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस कुरान को लेकर उतरे हैं ताकि आपके दिल को साबित कदम रखें। अल्लाह ताला ने दिल का जिक्र इसलिए किया है कि दिल सबसे ज़्यादा याद करने की कुव्वत रखता है। फरमाया, इन्ना फ़ी ज़ालिका लिज़िक्रा लिमन काना लहू क़ल्बुन औ अलका समअ व हुवा शहीद, बिलाशुबा इसमें हर उस शख्स के लिए यकीनन सबक है जिसका दिल हो या वो कान लगाए जबकि वो दिली तौर पर हाजिर रहने वाला हो। सूरह काफ 37। दलील है कि ये कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाफ़्ज़े में महफूज है। वही के दौरान पैगंबर के ज़ाहरी हवास काम करना छोड़ देते हैं और कल्बी हवास काम करते हैं। पैगंबर दिल की आंखों से देखता है, दिल के कानों से वही को सुनता है। वही की हर शक्ल जिस्मानी लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत तकलीफ देह होती थी। एक शख्स हारिस बिन हशाम नामी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप पर वही कैसे नाजिल होती है। आपने फरमाया कि वही नाजिल होते वक़्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाक गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिल और दिमाग पर उस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है। और किसी वक़्त ऐसा होता कि फ़रिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस उसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप पर वही नाजिल हुई और जब उसका सिलसिला मौकूफ़ हुआ तो आपकी पेशानी पसीने से शराबूर थी। सही बुखारी 2। नज़ूल कुरान का मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को उनके इल्ज़ाम से आगाह कर दें। बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, वाज़ेह अरबी ज़ुबान में। कुरान पाक को साफ़ अरबी ज़ुबान में इसलिए नाजिल किया गया ताकि पहले मुखातिब अपनी ज़ुबान में इसे समझने के काबिल हो जाए। कुरान पाक को कुरैश की ज़ुबान में नाजिल किया गया। अगर वो अरबी के अलावा किसी और ज़ुबान में होता तो वो समझ ना पाते। व इन्नहु, और बिलाशुबा वो, लफ़ी ज़ुबुरिन, अलबत्ता सहीफ़ों में है, अल अव्वलीन, पहलों के। कुरान पाक के अल्लाह ताला की तरफ से होने की ये दलील दी गई कि इसका जिक्र पहली आसमानी किताबों में भी मौजूद है। पहली किताबों ने कुरान की तस्दीक की है कि ये किताब हक के साथ आई है जो तमाम रसूलों की तस्दीक करती है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह सफ़ आयत 6 में, और जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, यकीनन मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला का रसूल हूँ, उस तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मुझसे पहले थी, और एक रसूल की बशारत देने वाला हूँ जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा। चुनाचे जब वो उनके पास खुली निशानियां लेकर आया तो उन्होंने कहा, ये खुला जादू है। अवलम यकुन, क्या भला नहीं है, लहुम आयातन, उनके लिए कोई निशानी, अय्यअलमहु, के जानते हों इसे, उलमा बनी इसराइल, उलमा बनी इसराइल के।
یعنی کیا کفار قریش کے لیے یہ قرآن ایک نشانی نہیں ہے؟ قرآن پاک کی صداقت کی نشانی یہ بتائی گئی کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ 5 لوگ تھے: اسد، اسید بن یامین، سالبہ اور عبداللہ بن سلام ابن ابی حاتم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر نازل کرتے ہم اسے عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، کسی پر اجمیوں میں سے، یعنی اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی اجمی پر جو عربی زبان میں کلام کرنا نہ جانتا اور یہ کتاب اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اتار دی جاتی تب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پس وہ پڑھتا ہے اسے ان پر، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے۔ یعنی اگر اجمی انہیں قرآن پڑھ کر سناتا یا قرآن عجمی زبان میں ہوتا تب یہ کہتے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ یہ غیر زبان میں ہے۔ اگر عربی میں ہوتا تو ہم اسے سمجھتے اور اس پر ایمان لاتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر ہم اس کو اجمی قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ کیا اجمی کلام اور عربی رسول، آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے، یہی لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 44۔ اب قرآن عربی زبان میں ہے اور اسے ایسا شخص سنا رہا ہے جس کی زبان عربی ہے، اب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے خود قرآن تصنیف کر لیا ہے۔ سچ کہا اللہ تعالیٰ نے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور اگر واقعتاً ہم اس پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ سورہ الانعام 111۔ کذالک، اسی طرح، سلکناہ، گزارا ہم نے اسے، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، یعنی تکذیب اور عدم ایمان کو داخل کر دیا ہے۔ فی قلوب المجرمین یعنی قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں جھٹلانا اور ایمان نہ لانا داخل کر دیا گیا ہے۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ مجرم اپنے جرائم اور ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے کبھی ایمان لانے والے نہیں، یہاں تک کہ وہ عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، پھر وہ اچانک آئے گا ان پر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھتے نہ ہوں گے۔ عذاب ان کو اچانک گھیر لے گا جبکہ وہ غفلت کی حالت میں ہوں گے، یعنی انہیں احساس بھی نہیں ہوگا اور بے خبری میں عذاب کے ذریعے سزا دے دی جائے گی اور وہ افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ فَيَقُولُوا، تو وہ کہیں گے، هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کیا ہم مہلت دیے گئے ہیں؟ اس وقت وہ درخواست کرتے ہوئے کہیں گے کہ انہیں مہلت دے دی جائے۔ مہلت کا وقت گزر جانے کے بعد عذاب ان سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ عذاب دیکھنے کے بعد نہ مہلت ملتی ہے نہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ افبعذابنا، تو کیا وہ ہمارے عذاب کو یستعجلون، جلدی مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ کیا کافر ہمارے عذاب کے لیے جو دردناک ہے اس کو جلدی مانگتے ہیں، یعنی کیا وہ ہمیں عذاب نازل کرنے سے عاجز سمجھتے ہیں یا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم عذاب نازل نہیں کر سکتے؟ افعذابنا یستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین، تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، پھر جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو ان کی صبح بہت بری ہوگی جن کو ڈرایا گیا تھا۔ سورہ صافات 171-176۔ افرأیتا، تو کیا تم نے دیکھا، ان متعناہم سنین، اگر ہم انہیں کئی برسوں تک فائدہ دیں، یعنی کہ آپ نے غور کیا اگر ہم انہیں چند برسوں کی مہلت دے دیں اور یہ خوب کھائیں پئیں اور موج اڑائیں، ثم جاءہم، پھر آ جائے ان کے پاس، ما کانوا یوعدون، جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا تھا، پھر بھی ان پر وہ چیز نازل ہو جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی عذاب کا وعدہ جو کیا گیا تھا۔ برے عذاب سے وہی بچتا ہے جو نیک عمل کرتا ہے، ورنہ عذاب کو مؤخر کر دینے کی وجہ سے لوگ عذاب سے نہیں بچتے۔ ما اغنا عنہم، نہ کام آئے گا انہیں، ما کانوا یمتعون، جو تھے وہ فائدہ دیے جاتے، یعنی جن نعمتوں میں انہوں نے زندگی بسر کی تھی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں روک سکتی، لذتیں ختم ہو گئیں، برے اثرات چھوڑ گئیں، انہیں عذاب کا مستحق بنا گئی۔ دنیا کا مال انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، عذاب جلدی آئے یا دیر سے اس نے تو آنا ہے، اور لمبی عمر فائدہ نہیں دے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دے دی جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں۔
سورہ البقرہ 96۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، الا لہا منذرون، مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے۔ بستیوں کی ہلاکت سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے قانون عدل کے مطابق رسول بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں، رسول انہیں عذاب یاد دلاتے ہیں، ان پر حجت قائم کرتے ہیں، ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور ہلاکت کے برے انجام سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بارے میں اس کے طریقے سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس طرح حق کی دعوت کو قبول کرنے والے قبول کرتے ہیں اور قبول نہ کرنے والوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ذکرہ، نصیحت کے طور پر، وما کننا ظالمین، اور ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں تھے، یعنی انجام سے ڈرائے بغیر کسی کو ہلاک کر کے ظلم نہیں کرتے کہ انہیں اپنے انجام کے بارے میں کچھ خبر ہی نہ ہو اور وہ دھر لیے جائے۔ وما تنزلت، اور نہیں اترے، بہ الشیاطین، اسے لے کر شیاطین۔ کفار مکہ یہ الزام لگاتے تھے کہ قرآن پاک شیطان کی طرف سے نازل ہوتا ہے، جس طرح کاہنوں پر شیاطین اپنا کلام لے کر نازل ہوتے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ کلام شیطانوں ہی کا نازل کرتا ہے۔ کفار مکہ کا ایک الزام یہ بھی تھا کہ وہ آپ کو کاہن کہتے تھے اور سمجھتے بھی تھے۔ چنانچہ جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ناساز ہوا اور آپ 2-3 رات تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ایک عورت عورہ بنت حرب جو ابو سفیان کی بہن اور ابو لہب کی بیوی تھی، آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں سمجھتی ہوں کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، 2-3 راتوں سے تیرے پاس نہیں آیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔